ہماری خاندان میں لڑائیاں کس وجہ سے ہیں؟ آپ میرے گھر آئے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا، اب میں توقع رکھتا ہوں کہ میں آپ کے گھر جاؤں گا، آپ مجھے چڑگا مرغا بھی کھلاؤ گے، نہیں کھلاؤ گے تو لڑائی شروع۔ دیکھو جی، یہ میرے گھر آئے، میں نے ان کو کھانا کھلایا اور میں نے ان کے گھر گیا، انہوں نے پانی نہیں پوچھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا ہے، کیا کھلایا؟ کھانا کھلائے، اس کا اجر بندے سے لینا ہے یا رب سے لینا ہے؟ تو اگر رب سے اجر لینا ہے تو پھر بندے سے لڑائی تو ختم ہو گئی۔ آج ہماری جتنی لڑائیاں ہیں ساری اسی ذات کے لیے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس سے اس کا ریوارڈ چاہتے ہیں، ریوارڈ نہیں ملتا تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے پیش نظر ہو، میں نے اپنے بھائی کی پرورش کی، اس کو پڑھایا، اس کو لکھایا، اس کی شادی کی، اس کو مکان بنا کے دیا، اس کا اجر میں نے رب سے لینا ہے تو لڑائیاں ہی ختم ہو جائیں۔ ہم بندے کے ساتھ بھلائی کر کے بندوں سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ تو مومن کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو بندہ جب قربانی کرتا ہے تو اس کے پیش نظر بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آج میں اس سلسلے میں کچھ قربانی کے مسائل عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سننے والے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کا جانور آپ نے خرید لیا، کیا ہوا جی؟ اب اس سے آپ دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا اس کے اوپر سواری کرو، اس کو ریڑے کے آگے جو لو، اس سے ہل چلاؤ، یہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا، یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور سے ہم دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک بکری خریدی ہے یا گائے خریدی ہے، وہ دودھ دیتی ہے، ظاہر بات ہے دودھ نکالنا پڑے گا۔ اب یہ جو دودھ نکالو گے اس کو بھی صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر دودھ گھر میں استعمال کر لیا تو اتنے پیسے صدقہ کرنا پڑے جتنے کا وہ دودھ ہے۔ اس سے ہم دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب جانور ذبح کر دیا جائے، قربانی کر دی ہے، تو اب اس کا گوشت، اس کی کھلڑی، اس سے بھی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میں یہ معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، کچھ ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں یار اسی تہاڈا جانور ذبح کرنے ہیں، بھئی کتنے پیسے لوگ، اور جی بس کھال مجھے دے دینا۔ بندہ کہتا ہے یار میں نے کھال رکھ کے کیا کرنی ہے، میں نے کسی کو دینی ہے نا، چلو اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ آپ اس کو کھال دے رہے ہو اس کے معاوضے کے بدلے میں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ قربانی کا جانور جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس سے دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کیا جائے گا۔ اس کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے، اس کی کھال آپ بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کھال بیچ ہی دی ہے، مثلا پڑی ہوئی ہے، کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، باہر گلی میں بندہ آواز لگا رہا ہے جی کھالیں بیچنی ہے تو دے دو، تو آپ کہتے ہیں چلو یار یہ خراب ہو جائے گی، اس کو دے دیتے ہیں۔ اب جتنے کی وہ بکی ہے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے پڑیں گے۔ یہ کھال کے پیسے یا کھال آپ مسجد میں دے سکتے ہو، مدرسے میں دے سکتے ہو، غربا مساکین کو دے سکتے ہو، اور گھر میں بھی رکھ سکتے ہو۔
کھال کا حکم گوشت والا ہے. کھال گھر میں بھی رکھ سکتے ہو. مثال کے طور پر اس کو دباغت کروا کر جائے نماز بنا سکتے ہو، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو. لیکن اگر آپ اس کو فروخت کرتے ہو تو پھر اتنے پیسے خیرات کرنے پڑیں گے. نہ آپ قربانی کا گوشت معاوضے میں دے سکتے ہو. مثلا ایک بندہ کہتا جی میں تہاڈا بکرا ذبح کر دینا وا، اے پٹھ ہے جی میں دے دینا. بندہ کہتا چلو گوشت تقسیم تو کرنا ہے، چلو اس کو دے دیں گے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ گوشت دے رہے ہو اس کے معاوضے میں نہیں دے سکتے. ویسے آپ سارا گوشت بھی خیرات کر دو، سارا گوشت بھی بانٹ دو. اور گوشت کے بارے میں بھی سوال کیا گیا ہے کہ بہتر طریقہ کیا ہے، قربانی کا گوشت جو ہے اس کے تقسیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. تو یہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں. افضل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں. کتنے جی؟ ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ لو، ایک حصہ عزیز و اقربا میں، اور ایک غربا مساکین میں. یہ ہے افضل طریقہ. لیکن اگر کوئی سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دے، غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، قربانی ہو گئی، ٹھیک ہے. سارا ہی گھر میں رکھ لیتا ہے، رکھ سکتا ہے. مثلا کنبہ بڑا ہے، غریبوں میں دے گا تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے، تو وہ سارا بھی گوشت گھر میں رکھ لے، رکھ سکتا ہے، قربانی اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے. بعض ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے کھا لینا چاہیے، بعد میں کھائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. اور بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ عید کے دنوں میں ہی بس استعمال کر لو. یعنی اس قسم کی گفتگو عام سننے میں ملتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی میں عرض کروں گا کہ مسائل جو ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ، وہ وقت کی نزاکت کو دیکھ کر علماء کرام اس میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. اور اسلام میں بھی موقع کی مناسبت سے تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی شرعی احکامات میں تبدیلیاں آئی ہیں. جیسے شراب کا حکم، پہلے یہ حکم آیا کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، پھر حکم آ گیا اب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر تیسرا حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑ دو اب اس کو. اسی طرح ابتدا میں مسلمانوں میں غریب غربا کی تعداد زیادہ تھی، تو حکم یہ آیا کہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ گھر میں رکھنے کے بجائے غربا میں تقسیم کرو، اس کو زیادہ دن نہ رکھو. اب الحمدللہ وہ سلسلہ نہیں رہا، تو اب اگر کوئی بندہ زیادہ دیر بھی گھر میں رکھتا ہے، فریج میں رکھ لیتا ہے، وہ فریزر میں رکھ لیتا ہے اور اس کو سارا سال بھی استعمال کرتا ہے. کئی ہماری مائیں پرانی وہ کیا کہتے تھے، گوشت کے نا وڑیاں سے بنا لیتے ہوتے تھے، وہ اس کو سکھا لینا، پھر سارا سال جب ضرورت پڑنی ہو 1-2 وڑیاں ڈال دینی، وہ کام چلا لیتے تھے. تو سارا سال بھی اگر کوئی کھا سکتا ہے تو اس میں کوئی شرن قباحت یا غربت والی بات نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کرے کہ غربا مساکین کے گھر میں بھیجے گا تو اس میں ان کے گھر میں بھی چولہا جلے گا تو وہ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی دل سے دعائیں دیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے.
لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی سارا گوشت بھی گھر میں رکھ لیتا ہے تو اس کی قربانی پھر بھی ہو گئی. بلکہ کچھ بھی نہیں رکھتا. آپ کو میں بڑی مزے کی ایک بات بتلاتا ہوں. ہم 89 میں جب میرا مطلب ہے کہ حج کرنے گئے نا، تو اس وقت قربان گاہ مینا کے اندر ہی تھی. تو ہم وہاں قربانی کرنے کے لیے گئے. تو وہاں پر یقین جانو بکرے کے اوپر بکرا، بکرے کے اوپر بکرا. بس آپ نے چھری پھیری اور چھوڑ کے آ گئے، چھری پھیری چھوڑ کے آ گئے. تو بعض بندے کہتے ہیں جی اس کا گوشت بھی کھانا ضروری ہے. اور نہیں بھائی، آپ نے قربانی کر دی. بعض بندے کہتے ہیں جی قربانی کے جانور کے پاس ہونا ضروری ہے یا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے. تو بھائی افضل یہی ہے کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. ٹھیک ہے، خود نہیں کر سکتا قریب ہو، نہیں قریب ہے اجازت دے دیتا ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی. اب آپ کا ایک عزیز امریکہ میں ہے، وہ کہتا ہے یا میری طرف سے یہاں قربانی کر دو، تو آپ کر سکتے ہو. اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں ایک بڑی پیاری دلیل عرض کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ. کتنے؟ انہوں نے لا کر پیش کر دیا. عرض کرتے یا رسول اللہ یہ 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا اور ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا. اب وہ ساری امت وہاں موجود تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اور پھر ارشاد فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی قربانی کرے گا. تو آج الحمدللہ جن کو رب توفیق دیتا ہے وہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ حضرات اگر کسی کو اجازت دے دیتے ہیں تو وہ قربانی کر سکتا ہے آپ کی طرف سے. اور گوشت کے لیے افضل جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں. اس کے علاوہ ایک سوال اور کسی نے پوچھا تھا کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا جانور ہے، مثلا آپ نے گائے خریدی ہے، آپ کے پاس 4 حصے قربانی کے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں 3 حصے میں عقیقے شامل کر لوں. مثلا آپ کی 3 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے، تو بیٹے کی طرف سے 2 حصے ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ. اور اگر کوئی 1 حصہ بھی لڑکے کی طرف سے کر دے تو تب بھی ہو سکتا ہے. افضل یہ ہے لڑکے کی طرف سے 2 حصے ہوں تو لڑکی کی طرف سے 1 حصہ. تو اگر آپ، کیونکہ عقیقے کے بھی وہی مسائل ہیں جو قربانی کے مسائل ہیں، عقیقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا جاتا ہے، تو قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. اور جو شرائط قربانی کے جانور میں ہے وہی شرائط عقیقے کے جانور میں بھی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس چند حصے قربانی کے ہیں اور باقی حصے آپ عقیقے کے شامل کرنا چاہتے ہو تو اس میں بلا کراہیت یہ جائز ہے. آپ قربانی کے جانور میں قربانی کا حصہ، اس کے ساتھ عقیقے کا حصہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو عموماً کافی پریشان لوگوں کو کرتا ہے، اور یہ اس کے من گھڑت قسم کی ایک بات بنی ہوئی ہے کہ عید والے دن کلیجی روزہ. کلیجی روزہ کیا ہے جی؟ کہ عید والے دن جس کے نام کی قربانی ہونی ہے اس کو روزہ رکھوایا جاتا ہے. اس نے عید کی نماز پڑھ کے آ کے کچھ نہیں کھانا پینا، وہ جناب بکرا ذبح ہوگا تو اس کی کلیجی پکے گی تو اس سے پھر وہ روزہ افطار کرے گا. تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، قربانی کرنی ہے ابا جی کے نام کی، تو ابا جی بیچارے بوڑھے ہیں، ان کو کہتے ہیں ابا جی تسی کچھ نہیں کھانا، ان بیچاروں کو میرا روک چھوڑتے ہیں. اب وہ کسائی مل نہیں رہا، وہ ملا رات جناب 12 بجے جا کے
تو پھر کہیں اس بیچارے کی مشکل آسان ہوئی، اس ابا جی کو جناب کلیجی سے روزہ کھلوایا۔ اس کی دیکھو کوئی اصل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن رکھو کہ عید والے دن روزہ ہے ہی حرام۔ ایام منیہ 5 ہیں، یکم شوال، ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13۔ یہ 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس کو تو روزہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ روزہ نہیں ہے، عید والے دن روزہ ہے ہی نہیں۔ ایک بات، باقی جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے، چھوٹی عید کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے نماز ادا کرنے، تو کچھ تناول فرما کے جائے کر، میٹھا منہ کر کے جاتے تھے، مثلا کھجوریں ہو گئی یا کوئی اور چھوہارے ہو گئے، وہ بھی طاق عدد میں۔ ہمارے ہاں سویاں پکتی ہیں چھوٹی عید پر، تو عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے میٹھا منہ کر کے جانا یا کچھ کھا کے جانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور بڑی عید میں بغیر کھائے پیے جانا یہ سرکار کی سنت ہے، اس کو روزہ نہیں کہا جائے گا۔ بڑی عید میں بغیر کھائے پیے جانا اور عید کی نماز پڑھ کے آ کے کھانا پینا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ علماء کرام نے اس میں ایک یہ بھی بات بتلائی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنی قربانی کے جانور کے گوشت کے ساتھ کھانا کھائے۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ جس نے کھانا نہیں نہ کھایا ہوگا اس کو بھوک لگے گی، اس کو بھوکے بندے کا احساس بھی ہوگا، وہ کہے گا یار جلدی جلدی ذبح کرو، جلدی جلدی ذبح کرو۔ اچھا، اور اگر کسائی نہیں مل رہا تو وہ بندہ کچھ کھا پی لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اب وہ کوئی چیز چائے پی لی ہے یا جناب کوئی چیز کھا لی ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ افضلیت میں آتا ہے کہ وہ بندہ بھوکا، اس کو بھوک لگی ہوگی، وہ کہے گا جلدی کرو یار، او جناب بکرا ذبح ہوگا، یہ بھی کھائے گا اور غریبوں کے گھر میں بھی پہنچے گا۔ اور اگر کوئی تاخیر ہے، اب دیکھیں نا دوسرے دن بھی تو قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تیسرے دن بھی ہو سکتی ہے۔ اب کیا بندہ 3 دن بندہ کھائے کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا کوئی اگر فرض محال قربانی کے گوشت سے ہی آپ کھانا چاہتے ہیں تو عید کی نماز پڑھ کے آپ نے چائے پی لی یا کوئی پانی پی لیا تو یہ نہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ وہ قربانی کا گوشت مطلب خود کھائے، اور اگر وہ نہیں بھی کھاتا، جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ ہم منا میں گئے تو وہاں پر تو صرف چھری پھیرنی ہوتی ہے، جانور ذبح ہو گیا بس وہیں چھوڑو، اور جناب تو وہاں تو کھانے والی کو بات ہی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ مسائل عموماً لوگ میرا مطلب ہے پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کے بارے میں بتلا دیا جائے کہ آپ حضرات ایک تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت افضل یہ ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور اگر کوئی سارا بھی گوشت گھر میں رکھ لیتا ہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر یہ گوشت سارا سال بھی کھاتا رہتا ہے تب بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی